اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی آیت کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ تم اتحاد اور اتفاق کی بات کرو اور آپس میں تفرقہ وغیرہ نہ کرو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقصان یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ اگر بندہ فرقہ واریت میں آ جاتا ہے تو اس قوم کا جو زوال ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرمایا ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کی ہے، جنہوں نے تفرقہ بازی کی ہے، تو ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو بطور مثال بیان فرمایا ہے کہ پچھلے لوگوں کا حالات دیکھ لو، ان کے حال دیکھ لو کہ یہودی جب تک اپنے نبیوں کے ساتھ وفادار رہے، مخلص رہے، تب تک ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی فضلت علی العالمین، میں نے اسے تمام جہانوں پر انہیں فضیلت دی ہے۔ یعنی جب تک وہ اپنے دین کے ساتھ مخلص رہے تب تک وہ سارے جہانوں پر فضیلت والے رہے۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور رسوائی ان کے منہ پر دے ماری ہے۔ ٹھیک ہے، جب قوم منتشر ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، تفرقہ بازی پیدا ہو جاتی ہے، تب ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا، یعنی یہودیوں کی طرح نہ بن جانا۔ پھر عیسائیوں کا حال دیکھ رہے، جب تک عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص رہے، وفادار رہے، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان کے اندر فرمایا تھا کہ جب انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن جب وہی عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ گئے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدائی دعویٰ انہوں نے کرنا شروع کر دیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جب یہ بات منسوب کی، یعنی جب وہ دین سے ہٹ گئے، اختلافات کے اندر آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہم نے ان کے چہرے ہی مسخ کر دیے، یا ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، یا ان پر جو ہے وہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے تین خدا بنائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وللضالین، ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک امت کے اندر اتحاد رہتا ہے، اتفاق رہتا ہے، تب تک یہ امت غالب رہتی ہے۔ جب امت تفرقہ بازی کے اندر آتی ہے تب یہ قوم کا جو ہے وہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسلمان جب تک متحد رہے، اتفاق رہا، تب ان کے حالات کیا تھے، اور جب اور ان کے اندر اختلاف پیدا ہوئے ہیں، فرقہ واریت آئی ہے، اب ان کے حالات کیا ہے۔ تو ظاہر ہے خلافت عثمانیہ کو دیکھیں کتنی بڑی خلافت تھی، وہاں پہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے، فرقہ واریت بھی چلتی آئی ہے، لیکن انگریز نے سب سے پہلے جو چیز کو نوٹ کیا نا کہ جب تک یہ مسلمان بن کے رہیں گے نا تب تک تو ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ پہلی بات ان کے اندر لسانیت پیدا کرو، پھر ان کے بعد جو ہے وہ ملکی جو فائدہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر پیدا کرو۔ مثلا آپ دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو پاکستانی پہلے کہتے ہیں، مسلمان بعد میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کا مسلمان وہ اپنے آپ کو بنگالی بھی کہہ لیتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن اس کو ہندوستان کا ہندو زیادہ اچھا لگتا ہے، پاکستان کا مسلمان اچھا نہیں لگتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج کوئی بھی شخص اپنا تعارف جب کرواتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ لیتا ہے، ہندوستانی کہہ لیتا ہے، افغانی کہہ لیتا ہے، بنگلہ دیشی کہہ لیتا ہے، عراقی، ایرانی، فلسطینی، سعودی، یہ سب کچھ مسلمان بن کے رہ گئے۔ مسلمان کہاں ہے؟ جب تک مسلمان عراقی، ایرانی، شامی، فلسطینی نہیں بنا تھا، صرف مسلمان تھا، تب تک جو ہے وہ عروج پر بھی تھا۔ جب یہ پاکستانی، افغانستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، ایرانی، عراقی جب یہ بنا ہے
تو نتیجہ دیکھ لیں، آج افغانستان کا مسلمان ہے، اسے پاکستان کا مسلمان وارے نہیں کھاتا، ہندوستان کا مسلمان پاکستان کو اچھا کچھ نہیں سمجھتا، پاکستان کا مسلمان کشمیر کے مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتا، کشمیر کا مسلمان پاکستان اور ہندوستان دونوں مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب آج ہمارے دماغ کے اندر بٹھا ہی یہ بات دی گئی ہے کہ جناب سب سے پہلے پاکستان، تو مسلمان کہاں ہے؟ آپ دیکھ لیں، بیت المقدس قبلہ اول ہے نا، لیکن امت مسلمہ اس لیے خاموش ہو کے بیٹھی جو وہ تو فلسطین کے اندر ہے، وہ تو فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، وہ تو زمین کا مسئلہ بن گیا ہے۔ کعبہ شریف، یہ ہمیں حرم نظر آتا ہے نا کہ یار کعبہ شریف پر وقت مسئلہ ہو جائے پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے، بیت المقدس کے ساتھ تو پہلے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حرم شریف پر کوئی مسئلہ بن جائے خانہ کعبہ پر تو ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو جاتی ہے، بیت المقدس تو پہلے ہی یہودیوں کے قبضے میں جا چکا ہے، اس پر یہ امت اکٹھی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ جب انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ایک جسم کی طرح ہو، ٹھیک ہے، تم ایک جسم کی طرح ہو۔ جسم کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں درد ہو جائے تو پھر بھی پورا جسم محسوس کرتا ہے تکلیف کو، سر میں درد ہو پھر بھی پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پیر میں درد ہو جائے پھر بھی پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج کا مسلمان کیونکہ جسم رہا نہیں، وجود رہا نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گیا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کا مسلمان کہتے جی یہ عراق کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایران کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی کہاں گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے یہ بطور مثال بیان کے فرمایا لا تکونوا کالذین، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جن لوگوں نے جب فرقہ واریت کے اندر آیا تو پھر ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ کیوں جی؟ تو آگے دیکھیں، فرمایا کہ قیامت کے دن جو مسلمان آج بٹ چکا ہے، فرمایا قیامت کے دن ہوگا کیا؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، کچھ چہرے جو ہے وہ بڑے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے وہ کالے کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج مسلمان کو انگریز زیادہ اچھا لگتا ہے نا، ان کی ہر بات اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں جی مطلب وہ تو ترقی یافتہ ہے، وہ بڑی آگے نکل گئے ہے۔ ذرا اس بات کو دیکھیں، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فرمایا جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے نا ان سے پوچھا جائے گا، فرمایا ہاں بھئی تمہارے چہرے کالے کیوں ہو گئے، تم تو چٹے گورے تھے، قیامت کے دن تمہارے چہرے پر سیاہی کیوں پھیری جا رہی ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم، فرمایا کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ کفر اچھا لگ گیا تھا، ان کی ہر بات اچھی لگ گئی تھی، تم نے کہا جو وہ تو ترقی یافتہ ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یہی رولا تھا تمہارا، اس لیے کفر اچھا لگ گیا تھا کہ انہوں نے جناب بلڈنگیں بڑی بنا لی تھی، انہوں نے پلازے بنا لیے تھے، انہوں نے جناب مادی ترقی کر لی تھی، انہوں نے سارا کچھ اچھا بند کر لیا، اس لیے اچھا لگ گیا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ بھی تو اسی میں سے ہی ہے۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ کسی قوم کو کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ تو فرشتے قیامت والے دن پوچھیں گے، یہ جو ہم ایمان کو چھوڑ کر اسلام کو، ہمارے نظروں کے اندر اس کی اہمیت کوئی نہ، فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم، فرمایا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تو جب وہ سر جھکائیں گے نا، فرمائے گا فرشتے، پھر فرمائے گا، فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آپ ذرا کفر کا مزہ چکھ کے دیکھو، ذرا جب کفر پسند آ گیا ذرا فذوقوا العذاب، آپ ذرا عذاب بھی چکھ کے دیکھو، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تمہیں کفر اچھا لگا تھا نا، تو ظاہر ہے جہاں پہ کافر جا رہے تم بھی تو ساتھ ہی جاؤ گے، یہ تو حدیث پاک ہے، المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن جب لائنیں بنے گی نا تو جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے رب کھڑ بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ یہ ڈنڈی تھوڑی بجے گی کہ جناب جو اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جن کو اچھا انگریز لگ رہا ہو، اچھا جو ہے وہ دنیا دار کا کوئی بندہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت والے دن کھڑا جو ہے وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہو جائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، فرمایا جو لوگ صحابہ سے پیار کرتے ہیں نا، چاہے وہ جس مرضی دور کے اندر پیدا ہو، قیامت والے دن رب کھڑا بھی انہیں صحابہ کے ساتھ کھڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے نا، رب قیامت کے دن کھڑا اسی کے ساتھ کرے گا۔ یہ جو طاغوت ہے نا، طاغوت کا لفظ قرآن پاک کے اندر بار بار آتا ہے کہ جن لوگوں نے طاغوت کو پسند کیا، طاغوت پتہ کسے کہتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت ہر وہ بندہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس کی بات مانی جائے، اللہ اور اللہ کا رسول فرمائے ایسے کرو اور لیڈر کہے ایسے کرو، تو بندہ لیڈر کی بات مانے تو لیڈر طاغوت ہے۔
ہر وہ وڈیرا، چودھری، لیڈر وہ اس وقت تاغوت ہوتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان چھوڑ دے اور بندہ صرف اپنے لیڈر کی بات مانے، فرمایا یہی تاغوت ہے. اور قرآن میں بار بار یہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کا تو یہ حال ہوگا. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. فرمایا جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور چمکیں گے کن کے؟ فرمایا جنہوں نے ساری زندگی اسلام کو جو ہے وہ دفاع کیا، اسلام کے ساتھ کھڑے رہے، اسلام کو اچھا سمجھا، اسلام کو ترجیح دی ہے. فرمایا اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ ففی رحمت اللہ. فرمایا وہ اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جب اسلام کو ترجیح دے نا، دیکھے نا جی، بندہ کسی کے ساتھ یاری لگاتا ہے نا، یہ سوچ کے لگاتا ہے کہ یار کم سے کم کام تو آئے گا. ہم چودھری کا اس لیے تو کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم این اے ایم پی اے کے اس لیے تو ترلے کرتے پھرتے کہ کم سے کم اگر تھانے میں کام پڑ بھی گیا تو کم سے کم چودھری کو جا کے تیری مہربانی تھانے آنا. اس لیے بنا کے رکھتے ہیں پیسے والے کے ساتھ، چودھری کے ساتھ، وڈیرے کے ساتھ، تاکہ یہ ہمیں جب پریشانی بنے، کام پڑ جائے. اور گل کا مانا کوئی نہیں ہوتا. 5 سال بعد انہیں منہ دکھاڑا ہوتا ہے، اس خوشی چپ کر کے ووٹ دے دینے ہیں. یہ آیت ہے نا، پھر ساڑھے گھر کی کریے. ٹھیک ہے یار، بندہ بندے کے ساتھ امید رکھ لیتا ہے نا کہ یہ ہمارا کام آئے گا. اسلام کے بارے میں کوئی امید نہیں کہ اسلام نے کبھی کام نہیں آنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، کہنے یا رسول اللہ، میں رات ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو رات پڑ گئی تو میں نے وہیں پہ ڈیرا لگا لیا. ابھی میں رات وہیں پہ سو ہی رہا تھا، نیچے سے جہاں میں سو رہا تھا وہاں نیچے زمین سے ہی مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آئی ہے. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پہ قبر ہے، نشان مٹ گیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کیا سنا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سنا کہ نیچے سے کوئی بندہ سورۃ ملک پڑھ رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ناجیہ سورت ہے، ناجیہ نجات دینے والی ہے. ٹھیک ہے، بندہ بندے کے ساتھ امید لگا لینا کہ یار یہ میرے کام آئے گا. تو اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام تو وہ ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آ رہا ہے، قبر کے اندر کام آ رہا ہے، قیامت کے دن کام آ رہا ہے. اس کے ساتھ وفا کیوں نہیں کی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب ایک شخص اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا نا، اس کے جواب دینے کے لیے، حساب دینے کے لیے جب حاضر ہوگا، فرمایا اگر ہو قرآن پڑھنے والا، فرمایا اس کے دائیں اور بائیں طرف سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ موجود ہوں گی، آگے آگے چل رہی ہوں. سورۃ ملک اس کے بارے میں تو مشہور ہے، ہر بندہ بچہ جانتا ہے. فرمایا جو بندہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ناجیہ سورت ہے. فرمایا جیسے ہی بندے کو قبر کے اندر سلایا جائے گا، یہ اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دے گی، کہیں سے عذاب ہی نہ آ جائے. میں اگر کہیں سے آنا ہی ہوا تو یہ آگے کھڑی ہو جائے گی، جب میں موجود ہوں تجھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز قبر کے اندر، دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ اپنا قیامت کا کام آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں بندوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چودھری کام آئے گا. بات سمجھیے کہ نہیں آئیے؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ. فرمایا جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ وفا کیا نا، قیامت کے دن ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایک تو ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، فرمایا ایک تو چمک رہے ہوں گے، اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ جب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ففی رحمت اللہ، یہ رب کی رحمت کے سائے کے اندر کھڑا ہوگا. پھر اگلا کمال دیکھیں، فرمایا صرف وہیں کی بات نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، رب کی رحمت کا سایہ ایسے بندوں پر ہمیشہ رہتا ہے. بندہ اسلام کے ساتھ مخلص ہو نا، دین کے ساتھ مخلص ہو، تو رب کی رحمت دنیا کے اندر ہو، قبر کے اندر، قیامت کے اندر، حتیٰ کہ ہم فیہا خالدون، جنت کے اندر بھی بڑھ جائے گا، پھر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. فرمایا محبوب یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر سچ سچ کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، کر بھی آپ ہی رہا ہے، لیکن فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ پر حق اور سچ کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. رب تمام جہانوں کے اندر کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. کوئی شخص کہے نا جی مجھے قبر کے اندر عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، مجھے جناب یار قیامت کے دن مجھے عذاب کیوں ڈالا جائے گا، مجھے جہنم کے اندر عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، میں یہ رب نہیں دے رہا، یہ تو نے اپنے کرتوت ہے جو کما کے آیا ہے. دیکھیں نا، میں بار بار آپ کو کیوں کہتا ہوں، اب ہم نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے شروع کیا، ہمیں پتہ چلا کہ رب نے ہمیں حکم کیا کیا دیا ہے. بار بار کیوں کہا ہے ایسے کام نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن ساری زندگی کار نہیں دھرا. اور وہ بندہ جس نے ساری زندگی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دین کے لیے ٹائم ہی نہیں دیا، اب اس کو جب قبر کے اندر لتر پڑے اور وہ روئے کہ جی ہمیں کیوں لتر پڑ رہے ہیں، تو رب فرمایا کہ نہ فرمایا پھر ہمارے لتر ہماری مرضی.
ہے جی ساری زندگی جو تجھے سمجھایا تھا، پورا قرآن بھیجا، تمام نبی بھیجے، تجھے پوری شریعت دی ہے، یہی کہا تھا کہ بندے کا پتر بن جا، جب نہیں بنا تو پھر اب بھگتا، ہم نے تو نہیں تجھے لتر مارے، تو آپ ہی کھا رہا ہے۔ سبق بندہ استاد دے شاگرد کو اور کہے میاں اس کو یاد کر لے، آج یاد کر، رات کو یاد کر، گھر بیٹھ کے یاد کر، کلاس میں کسی کے پاس بیٹھ کے یاد کر، پھر بھی یاد نہ کرے اور پولے پڑے تو پھر وہ شاگرد کہے جی مجھے پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیوں جی؟ تو استاد کہے گا نا تجھے سمجھایا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا، اس کے بعد کہا تھا کلاس کے اندر بیٹھ کے کسی سے پوچھ لے، گھر جا کے یاد کر لے، پھر واپس آ پھر اسکول کے اندر بیٹھ کے یاد کر لے، تب بھی تو نے یاد نہیں کیا، 24 گھنٹے کے بعد سبق نہیں سنا سکا، تجھے پھر شاباش ملے گی کہ پولے پڑیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندے کا احتجاج بنتا نہیں، اگر اس قبر کے اندر پڑھتے یا قیامت کے دن پڑھتے ہیں تو پھر اسے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے کیوں پولے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مَلَّہ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِینَ، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا کیوں نہیں کرتا؟ اس کی خوبصورت تشریح دیکھیں، فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، زمینوں کے اندر، سب ہے جو اسی کا۔ سبحان اللہ۔ آپ بنا کے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے؟ جو چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے وہ کتنی پیاری لگتی ہے، جو چیز اپنی محنت سے بنائی ہے اس کی تو بندے کو قدر ہی پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کائنات جب اس نے بنائی ہے تو یار اسے قدر نہیں ہے، اس لیے تو بار بار نبی بھیجے، اس لیے تو بار بار کتابیں بھیجے، اس لیے بار بار صحیفے بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ کہ یار یہ شاید بندے کے پتر بن جائے، جہنم میں کوئی بھی نہ جائے، لیکن اب اگر جا رہا ہے کوئی تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، تو پھر اس کا شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، اور سارا ہے بھی تو اسی کا نا، اللہ ہی کے لیے ہے نا۔ فرمایا پھر جب اس نے خود بنایا ہے، آپ بنا کے ساری کائنات کی سیٹنگ بھی کی ہے، اس کو رزق بھی دے رہا ہے، پال بھی رہا ہے، وہ کسی کو کیوں ظلم کرے، کسی پر ظلم کیوں کرے گا؟ وہ کسی کو کیوں سزا دے، وہ کسی کو کیوں عذاب دے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فرمایا سارے کام جو ہے وہ ہوتے تو اللہ ہی کی طرف ہے، ہو کر لوٹتے تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ میں تم جو کرتے ہو سارے کام لوٹ تو رب کی طرف ہی جاتے ہیں۔ میں پھر بتاؤ تمہیں وہ کیوں عذاب دے، کس لیے تمہیں قبر کے اندر عذاب دیا جائے؟ جب اس نے منع کر دیا میاں سود نہ کھاؤ، اب کھا رہا ہے تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ شراب پی کر جو اگر قبر کے اندر لتر پڑ رہے ہیں تو کس کا قصور ہے؟ بےایمانی کر کے ماہ رمضان اور مبارک کے اندر جو برکتیں سمیٹ رہے ہیں ہمارے دکاندار اور ہمارے ساری منڈیوں تک، اب یہ برکتیں سمیٹنے والا ہے جی 2 نمبر کی، اب یہ قیامت کے دن کھڑے ہو گئے کہ مالک مجھے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو بندے کا گلہ بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔